اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ برادران اسلام، یہ ہے ہمارے پیارے اللہ رب العالمین عز و جل کا فرمان عالی شان، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ نماز کے اندر ویسے تو بے شمار برکتیں چھپی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک حکم دے اور بندے اس کے مان لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز کے بارے میں کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ جو نماز کے مسئلے میں اور حساب کتاب میں کامیاب ہوا وہ باقی معاملات میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو نماز کے معاملے میں ناکام ہوا وہ باقی معاملات میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ نماز کلمہ طیبہ کے بعد ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن ہے۔ 5 ارکان ایسے ہیں جن پر پورے اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ جس طرح کوئی عمارت ہو تو اس عمارت کے لنٹر کو روکنے کے لیے 4 دیواروں کی اور کچھ ستونوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طرح اسلام کی عمارت کے لنٹر کو روکنے کے لیے 5 ارکان ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج بیت اللہ۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں جن پر پورے اسلام کا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ اگر یہ 5 ارکان قائم ہیں تو ہمارا صحیح اسلام بھی قائم ہے، اور اگر یہ 5 ارکان قائم نہیں تو پھر ہمارا اسلام بھی مکمل قائم نہیں ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں سے کہ کمزور مسلمان ہیں، اور ایک ایسے مسلمان ہیں کہ جو کامل الاسلام نہیں ہے جب تک ان ارکان اسلام کو پورا نہیں کر لیتے۔ کلمہ طیبہ ان میں پہلے نمبر پر ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے نماز۔ نماز سے مراد ہے نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز جمعہ۔ اس کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں، پڑھیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، نہ پڑھیں تو ذرہ برابر بھی گناہ نہیں۔ لیکن فجر نہ پڑھے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، ظہر کی نماز نہ پڑھے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، عصر کی نماز نہ پڑھے بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، مغرب کی نماز نہ پڑھے کبیرہ گناہ ہے، عشاء کی نماز نہ پڑھے کبیرہ گناہ ہے، نماز جمعہ ادا نہ کرے جن پر فرض ہے کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی نماز کی اتنی اہمیت ہے، جو بندہ نعوذ باللہ یہ کہہ دے کہ نماز فرض نہیں ہے فوراً کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ نماز ہمارے پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ذکر قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ کیا گیا ہے۔ نماز کا ذکر پیارے نبی نے اپنی ہزاروں حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے نماز کی اہمیت کو۔ اور یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک اہم فضیلت بیان فرمائی ہے، ورنہ نماز کے تو بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فائدے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ جو نماز پڑھے گا وہی قبر میں کامیاب ہوگا، وہی میدان قیامت میں کامیاب ہوگا، اور وہی اللہ کی جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا۔ لہٰذا بے نمازی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک غیر معتبر انسان ہے، بے حیثیت انسان ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں جب تک وہ توبہ کر کے نمازی نہ بن جائے۔ اور نمازی کا اللہ کے ہاں بڑا پروٹوکول ہے، بڑی عزت ہے، اور بڑا اس کا اللہ کی بارگاہ میں احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کے ساتھ قیامت کے دن خصوصی شفقت فرمائے گا اس کے نماز پڑھنے کی برکت سے۔ اور یہاں جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، جو آج کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ایک اور بہت بڑا فائدہ بیان کیا ہے۔
وہ فائدہ کیا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھے گا وہ بے حیائی سے رک جائے گا، وہ برے کاموں سے رک جائے گا۔ نماز کے اندر یہ طاقت ہے۔ کوئی بندہ 40 دن با جماعت نماز پڑھ لے اہتمام کے ساتھ اور اس کے بعد پکا نمازی بن جائے، انشاءاللہ وہ فحاشی میں مبتلا نہیں رہ سکتا، وہ برائیوں کے اندر مبتلا نہیں رہ سکتا۔ اس کی نماز اسے نکال لے گی، ایسے نکال لے گی جس طرح کنویں میں سے پانی ڈول بھر کے نکال لیتے ہیں۔ نماز اسے فحاشی، گندگی، برائی، منکرات ان کے ماحول سے نکال لے گی اور اسے ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا مسلمان بنا دے گی۔ یہ ہے نماز کے اندر طاقت اور پاور۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ وہ اللہ جس نے ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں، کل کائنات کو، سارے پیغمبروں اور رسولوں کو اور ساری اشیاء کو بنایا ہے، اور جس نے ہمیں اسلام دیا ہے، وہ ہمارا پیارا رب العالمین عز و جل یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، بشرطی کہ نماز صحیح پڑھی جائے، سنت کے مطابق پڑھی جائے، صحیح سیکھ کر پڑھی جائے۔ اپنی نماز کو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نماز کو درست کریں۔ کہیں الفاظ کی غلطی ہے، کہیں کسی سنت طریقے کا پتہ نہیں، کسی طرح جگہ کسی مسئلے کا پتہ نہیں، شرمانے کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں۔ پوچھیں، سیکھیں اور عمل کریں۔ دین کے کاموں میں اور دین سیکھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ ایسی شرم پر لعنت ہو جو شرم ہمیں جہنم میں لے جائے۔ کیا فائدہ اس شرم کا؟ ہم دین کے مسائل پوچھنے میں شرما جاتے ہیں۔ دین کے مسائل پوچھیں اور سیکھیں، نماز کے مسائل پوچھیں اور سیکھیں اور اپنی آخرت کو بچائیں۔ یہ نہ سوچیں میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب پوچھوں گا تو مجھے شرم آئے گی۔ کوئی شرم کی بات نہیں بھائی، آپ کو کس نے شرم دلائی ہے؟ آپ کو خود ہی آئی جا رہی ہے۔ اور یہ شرم نہیں، یہ تو بلکہ برائی ہے، بے شرمی ہے کہ اپنا دین نہیں سیکھ رہے۔ یہ بڑھاپے میں بھی سیکھ سکتے ہیں، جوانی میں بھی سیکھ سکتے ہیں، جتنی بات کے علم نہیں ہر وقت پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنی ہے، تب وہ قبول ہوگی نماز، پوری شرائط اور ضوابط کے ساتھ، سنت کا لحاظ رکھتے ہوئے، حتی الامکان قرآن و حدیث کے تقاضوں کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے، کمزوریوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک ٹھاک کوشش کی ہے، پوری محنت کی ہے، اس سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میرا بندہ انسان ہے اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں کر جاتا ہے۔ جو انسان اکڑتا نہیں، معافی مانگ لیتا ہے اور پوری کوشش کے ساتھ عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر اسے نہیں پکڑتا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ انسان ہے اور انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا اور اللہ تعالیٰ انسان کو بہتر جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ انشاءاللہ جو پکا نمازی بن جائے گا، کبھی فحاشی کے قریب نہیں جائے گا، کبھی برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ لیکن کوئی بندہ نمازی بھی ہے اور برائیاں بھی کرتا ہے، فحاشی کا ارتکاب کرتا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر اس کی نماز میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ وہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، یا باقاعدگی سے نہیں پڑھ رہا، یا پابندی سے نہیں پڑھ رہا، یا جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، یا نماز سیکھ کے نہیں پڑھ رہا، یا غلط سلط نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے پیارے پروردگار کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، پھر بھی کوئی بندہ ان کاموں میں ملوث رہتا ہے، تو پھر اسے اپنی کوتاہی پر نظر کرنی چاہیے، کیونکہ میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے۔ ہمارے اندر کمی ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرما، جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کی بخشی فرما، جتنے زندہ ہیں سب کو فکر آخرت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں آپس میں پیار، محبت، الفت اور اتفاق پیدا فرما، مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی لڑائیوں کا خاتمہ فرما، آپس میں ایک نیک، متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو باقاعدگی کے ساتھ باجماعت 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اسلامی بہنوں کو گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو یا اللہ نماز کی طرف راغب فرما۔
یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول فرما، اور جو دعائیں نہیں مانگ سکے اپنے اسماء حسنہ کا صدقہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ میرے مولا کرم کر دے، تو ایسا کر بھی سکتا ہے، ہمارے ہاتھوں کی جانب دیکھ، انہیں تو بھر بھی سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔